میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ یہاں تک آئے ہیں۔ انفیکٹ میں اپنے دل کی ہر گہرائی سے آپ لوگوں کو سیلیوٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ یہ وہ کمیونٹی ہے، ہمارے جو بھی صحافین ہیں وہ کمیونٹی ہے جو واقعی اپنی جان کو دوزخ میں ڈال کے یہاں سے ووٹنگ کرتے ہیں۔ آج ہم عام آدمی پارٹی کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے مخاطب ہیں اور آپ سے بولنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں ہم نے صرف وعدے دیکھے ہیں، جو وعدے کبھی پورے نہیں ہوئے۔ یار کتنے سکیم بولو گے، کتنے سکیم ہوں گے، اور کتنے آپ کمیٹیز بناؤ گے، اور ہر کمیٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کچھ کریں گے، لیکن نہیں۔ اگر یہ ثابت ہوتا ہے یہاں کہ سب انسپیکٹر کا دھاندلی ہوئی، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ سب انسپیکٹر لسٹ آپ کینسل کرتے ہو، لیکن کیا آپ کی ذمہ داری اس وقت یہ نہیں بنتی ہے کہ اس کی جڑ تک جایا جائے کہ اس جڑ میں کون وہ لوگ، وہ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کون افسر بیٹھے ہیں، کون افسر شاہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو افسر شاہی یہ جرم کو، یہ دھوکے کو، یہ چوری کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہم یہ بولنا چاہیں گے ایل جی صاحب کو، ایل جی صاحب آپ انجینئر چوروں کو تو پکڑتے ہو، آپ بیڑیوں چوروں کو تو پکڑتے ہو، لیکن جنہوں نے یہاں ڈاکہ ڈالا ہے ان ڈاکے والوں کو بھی کچھ حساب کے لیے چلائیے۔ پتہ ہے آج ہمارا غریب کشمیری بس آنکھیں کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور پوچھتا ہے کہ کاش کوئی ایسا انسان آئے، کوئی ایسی تنظیم آئے جو تنظیم اس کو تم کو وفا کرے، مگر نہیں 70 سال سے صرف ہم انتظار کر رہے ہیں، اب یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا۔ اروند جی کہتے ہیں جس کو گھر چلانا آتا ہے اس کو گورنمنٹ چلانی آئے گی، لیکن یہ لیڈرز نے نہ اپنا گھر چلایا نہ گورنمنٹ صحیح طریقے چلائی۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ فٹ بال سکیم کی۔ ہمارے مودی جی کو ویسے بریانی بہت پسند ہے، وہ ہمارے بازو والے ملک میں بریانی کھانے بھی جلدی جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ایک سکیم ہوتا ہے بریانی کا، 43 lakhs 6,500 to be spice، اس کی بریانی کھائی جاتی ہے۔ ویسے ہم سب میں سے مغل دربار تو ہم لوگ سب گئے ہوں گے، مغل دربار کی بریانیاں تو کھائی ہوں گی، لیکن 43 لاکھ کی بریانی فٹ بال سکیم میں بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے، 50 لاکھ روپے 50 lakh rupees is being given by the sports council to football council۔ 50 لاکھ روپے دیے گئے، اور کب دیے گئے یار؟ تب تو فٹ بال میچ بھی نہیں ہوا تھا، فٹ بال میچ سے پہلے بریانی کھلا دی گئی، اور کسی فٹ بالر نے بریانی نہیں کھائی۔ ویسے بھی فٹ بالر بریانی کہاں کھاتے ہیں؟ بریانی تو کھاتے ہیں وہ بیوروکریٹس، بریانی تو کھاتے ہیں جن کے پاس پیسہ آتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیپر ہے نا، یہ فوٹو اسٹیٹ، حیران ہو جاؤ گے، ہمارے کشمیر میں 1,46,000 روپیز کا صرف فوٹو اسٹیٹ ہوتا ہے فٹ بال کا۔ 1,46,000 کا صرف فوٹو اسٹیٹ ہوتا ہے، اور فوٹو اسٹیٹ کمپنی کا نام دیا جاتا ہے ہندوستان فوٹو اسٹیٹ، جو بھی ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہے۔ یار کب تک لوٹو گے اس کشمیر کو؟ کتنی دیر تک لوٹو گے؟ ہم یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی کمیٹیاں، نہیں چاہیے ایسی چیزیں جو دوگلوں سے آپ کی۔ صرف یہاں کیا ہوتا ہے جب بھی سکیم باہر نکلتا ہے، ایک وہ سکیم نکالنے والا، میں سیلیوٹ کرتا ہوں مشتاق صاحب کو، جو مشتاق صاحب سوپور کے، جنہوں نے یہ کیس ڈالا ہے۔ اور سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں کی حکومت کا، ایل جی صاحب کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مانتے ہیں سکیم ہے، اگر آپ مانتے ہو کہ ایف آئی آر ہے، اگر آپ مانتے ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے، تو آج تک اریسٹ کیوں نہیں کوئی ہوا ہے؟ آپ سکیمز اٹھا کے دیکھیے۔ ہماری کشمیر میں بولا جاتا ہے جب بھی کوئی سکیم ہوتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ اب ہم نے ایک سٹ ڈال دی، لیکن افسوس وہ سٹ کی کیا رپورٹ ہوتی ہے، سٹ کی کیا انالیسس ہوتی ہے، سٹ کا کیا جواب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی پبلک نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھروسہ دلانا چاہتے ہیں، ہم کپوارہ سے لے کر ساؤتھ سے لے کر نارتھ سے لے کر ایسٹ تک ہر ایک انسان کو بھروسہ دلانا چاہتے ہیں۔ آج ہم بولنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسی تنظیم آئی ہے، یہاں پہ ایک ایسا نظم آیا ہے، یہاں پہ کیجریوال کی تنظیم آئی ہے who will have zero tolerance on these things۔
We are not going to tolerate. ہاں ہم کو معلوم ہے کہ بی جے پی خطرناک ہے, ہاں ہم کو پتا ہے کہ این سی پرانے چور ہیں, ہم کو پتا ہے کہ پی ڈی پی پرانے چور ہیں یہاں پہ, ہم کو پتا ہے کہ پی ڈی پی والوں کی کہ جو ہمارا ان کے باتھ روم جو ہے ان کے باتھ روم میں جو ٹب آتے ہیں 15 لاکھ, جو ان عام آدمی پارٹی, وہ عام آدمی پارٹی ہے جو نیشنل کانفرنس, جو پی ڈی پی یا جتنے بھی 70 سال میں اسکیم, ہر اسکیم کو باہر نکال کے رکھیں گے. اور ہم یہ کانفرنس ہال میں نہیں کریں گے, ہم لال چوک کے نکڑ میں بیٹھ کے انشاءاللہ کریں گے. لیکن ایک چیز ضرور دیکھوں گا میں, جس وقت ہمارے 4 لوگ 4 والنٹیئر 5 والنٹیئر جب والنٹیئر جا کے لال چوک کے نکڑ میں بیٹھیں گے, اس وقت ہم پلٹ کے ضرور دیکھیں گے اس اساس قوم کو, اس قوم کو جو ایجوکیٹڈ قوم ہے, یہ اس نوجوان کو ضرور دیکھیں کیا وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو آج تک شکایت ہے کہ صاف ستھری سیاست یہاں آئی نہیں, اگر آپ کو شکایت ہے کہ اچھے لوگ سیاست میں نہیں ہیں, چاہتا ہوں اپنی پارٹی سے آپ نے پرانے 26 ایم ایل ایز لیے, کیا اپنی پارٹی کوئی مشین ہے کہ الطاف کو وہاں سے نیا ایم ایل اے نکلے گا, ٹھیک ہو کے نکل گا؟ کیا they are not, isn't it the question that they are equally responsible for all the events which have happened in the previous past? ہم یہاں یقین دلانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ آج آئی ہے عام آدمی پارٹی. اگر میں دعویٰ کرتا ہوں یہاں کہ ہم سکول ٹھیک کریں گے, ریسورس دیا تھا ہمیں, سب سونا دیا تھا ہمیں, لیکن اگر پورے ہندوستان میں آج بے روزگاری کا فیصد جو ہے 7% ہے, ہماری بے روزگاری فیصد 24%. کیا اس بات پہ شرم آتی ہے فاروق اللہ صاحب کو؟ کیا اس بات پہ شرم کرتی ہے محبوبہ مفتی؟ کیا وہ آج ہمیں جواب دے سکتے ہیں اس بات کو؟ نہیں جواب سکتے. اب آپ کیا بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہم کو 370 واپس لائیں گے. ارے میں جا کے بیٹھتے ہیں, اب یہ ہم کو بولتے ہیں ہم جی واپس لائیں گے. ارے کہاں سے واپس لاؤ گے, کون سی حیثیت سے واپس لاؤ؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ضرور پوچھے گا, نیشنل کانفرنس سے پوچھے گا, پی ڈی پی سے پوچھے گا اور پورے پی ایچ ڈی سے پوچھے گا. جب یہ ایبروگیشن ہوا اس وقت 2 قانون ہوئے یہاں پہ, ایک فارمرز کا قانون ہوا, ایک ہمارا 370-35 ایبروگیٹ ہوا. یہ بتائیے اگر فارمرز میں ہمت تھی, فارمرز نے اپنی قربانی دی, 700 پیپل gave their lives, اور بیٹھ کے جب تک نہیں کرے تب تک نہیں ہٹے جب تک انہوں نے وہ اپنے لا کو چینج نہیں کروایا. اگر آپ نے پی ایچ ڈی اس نام پہ بنائی تھی, اگر آپ نے پی ایچ ڈی یہ بول کے بنائی تھی کہ ہم یہاں پہ 370 کا دفاع کریں گے, 35 واپس, تو آپ کو بھی اقبال پارک میں 2 لاکھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تھا اور تب تک نہیں اٹھنا تھا جب تک کہ آپ اس کا ازالہ نہیں کرتے. لیکن آپ کیا کرتے ہو, جب یہاں کارپوریٹر کے الیکشن ہوتے ہیں بولتے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ 370-35 چلے گیا. لیکن جب بی ڈی سی کا الیکشن ہوتا ہے یا یہاں پہ بی ڈی سی کا الیکشن ہوتا ہے, تب آپ لڑتے ہو. کس لیے لڑتے ہو؟ صرف اور صرف اس لیے لڑتے ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ ہمیں اقتدار ملے. کیا چینج ہوئی کارپوریٹ الیکشن اور بی ڈی سی میں؟ کیا چینج ہوا؟ صرف اتنا چینج ہوا کہ آپ کو لگا کہ آپ کی آدھی کرسی ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں, یہ جو قوم ہے یہ حساس قوم ہے, یہ جو قوم ہے یہ انٹیلیجنٹ قوم ہے, یہ جو قوم ہے اب آپ کو برداشت کرنے والا نہیں ہے. ہم یہاں سے ایک اپیل کرنا چاہ رہے ہیں گورنر کو, ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی اسکیمز ہیں اس کو آپ پبلک نوٹس میں لائیے, اور ایس آئی ٹی کی جو رپورٹس آتی ہیں اس کو امیڈیٹلی آپ پبلک. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ اسکیم کیا ہے ان کا امیڈیٹ ارسٹ ہونا چاہیے. بھائی ایف آئی آر بھی ہو گیا, ثابت بھی ہو گیا, لیکن ارسٹ نہیں. وہ تو کرسی پہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ 4 دن گزر جائیں گے, یہ لوگ سو جائیں گے. ہاں ہمیں بھولنے کی عادت ہے, ہم بہت ساری چیزیں بھول چکی ہیں, لیکن اب نہیں. اب ایک تنظیم آئی ہے, اب ایک جڑا ہے, ایک نوجوان آج یہاں جڑا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم ہر ایک اسکیم یہاں سے نکالیں گے اور ان کو بے پردہ کریں گے. ان کی 70 سال کی جتنی کمزوریاں ہیں, 70 سال کی جتنی بے وفائیاں ہیں اس قوم کے ساتھ, ہم اس کو عوام کے سامنے ڈالیں گے اور عوام کی عدالت میں ان کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب 2 سوال میرے ذہن میں. پہلا یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 43 لاکھ فٹ بال پہ, بریانی پہ خرچ کیا گیا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ 1.46 لاکھ کروڑ 1 کروڑ 46,000 شاید کہ 46 آپ نے کرا کہ اس میں اسٹیٹس کا ہوا ہے. آپ نے تو اس میں کہا کہ ہم ایل جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ انٹروین کریں, ان کو اریسٹ وغیرہ کریں. For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.